بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شکریہ جناب۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، ہم گفتگو کریں گے مولانا مسعود الرحمان صاحب کی شہادت بارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جب تک ہم شاق و سباق پہ نظر نہیں ڈالیں گے، ہم یہ جان نہیں سکیں گے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہاں گریٹ گیم تو چل ہی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ ہم نے بطور ریاست 36 سال میں اور کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ایک میدان میں ہم نے جو ترقی کی ہے، دنیا بھر کی کوئی بھی قوم اس میدان میں ہمارا مقابلہ ہم سری نہیں کر سکتی۔ تو اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے عرض کر دوں یوں تو دنیا کے ہر ملک میں جرائم ہوتے ہیں، چوری چکاری ڈاکہ قتل زنی ہوتے ہیں، یہ معمول کا کام ہے۔ یہاں انسان ہوں گے، یہ کام ہوں گے، انسان کی یہ جبلت میں شامل ہے۔ لیکن مہذب ترقی یافتہ قوموں نے، ملکوں نے اپنے ملک میں ایک جیسا قانون کا نفاذ کر کے، عدل انصاف مہیا کر کے وہاں جرائم نہ ہونے کے برابر کر دیے ہیں، جس طرح اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں۔ یہ تو تھا جو ترقی یافتہ مہذب قومیں، معاشی ریاستیں، ان کا حال۔ جبکہ دوسری طرف وہ ملک، وہ ریاستیں جہاں پر ناجائز طور پہ ایک گروہ اقتدار، اختیار، وسائل پہ مسلط ہو، اس کا ناجائز قبضہ ہو، اس ملک ریاست میں کبھی بھی امن سکون نہیں قائم ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ عوام دنیا بھر سے زیادہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مسلط گروہ ہے وہ ریاستی پالیسی کے طور پہ امن قائم نہیں ہونے دیتا۔ وہ ریاستی پالیسی کو اس کی ریاستی پالیسی ہوتی ہے، اور وہ امن و امان کی بربادی کو، قتل ڈاکہ زنی، چوری چکاری، لوٹ مار، عدل نہ ہونا، اس کے علاوہ عصمت دری، ان سب کو بھوک، ننگ، جہالت، ناخواندگی، اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ ماشاء اللہ پاکستان کی ریاست نے یا اس پہ پاکستان کے اقتدار، اختیار، وسائل پہ قابض بدماشیاں نے اس ہتھیار کو جس بے دردی سے استعمال کیا ہے، شاید ہی کسی اور ریاست نے استعمال کیا ہو۔ تو یہاں یہ سب کچھ کیا، وہیں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا۔ ہاں، تو جو میں جب کہتا ہوں کہ ہم پہ مسلط گروہ، جسے میں اکثر بدماشیہ بھی کہتا ہوں، تو وہ اس گروہ میں شامل ہیں مجرمانہ ذہنیت کے چند۔ سبھی تو ہو نہیں سکتے کہیں بھی، نہ تو سبھی مجرم ہو سکتے ہیں، نہ سبھی ولی ہو سکتے ہیں۔ تو جو مجرمانہ ذہنیت کے رکھنے والے افراد ہیں، جج، جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹ، ان کی تو بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہے نا، اسی ذہنیت کی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سنتکار، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرا، سردار، خانان، مذہب کا ٹھیکیدار، صحافی، صحافت کے نام پہ یہ گنڈا گردی کرنے والا، جرائم کرنے والا، اور نام نہاد دانشور، یہ سبھی شامل ہیں۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار لوگ ہوں گے، اور ان کا خاندان ہوگا۔ اور جو 76 سال سے اب تک جونک اور آکاش بیل کی طرح پاکستان کے وجود سے لپٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ریاستی اور عوامی وسائل کا خون چوس رہے ہیں۔ بڑے ہی دکھ، افسوس اور دل گرفتگی سے کہنا پڑتا ہے
کہ ہم پہ مسلط ناجائز گروہ نے جان بوجھ کر طرح طرح کی انتہا پسندی کی زہریلی ہلاکت خیز فصلیں کاشت کی، جن میں مذہبی، فرقہ واری، لسانی، علاقائی، تہذیبی، معاشرتی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کی فصلیں ہیں، جن کے بیج انہوں نے بوئے اور ان کی خوب آبیاری کی، اور وہ فصلیں اب پک کر تیار ہو چکی ہیں، اور مدت سے ہم ان کے بیج، ان کے وہ فصل کاٹ رہے ہیں، ان کے ثمرات بھگت رہے ہیں۔ مولانا مسعود الرحمان صاحب کی شہادت بارے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے یا کسی جرائم پیشہ لوٹ مار کرنے والے گروہ کا شاخسانہ ہے، یا پھر کسی ملک دشمن تنظیم کی کارروائی ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، معاملہ خواہ کچھ بھی ہو، خضر کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے ڈانڈے ضرور اس ریاستی پالیسی سے ملتے ہیں جو 50 سال سے ریاست جس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، وہ ہے انتہا پسندی، عسکریت پسندی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، عرصہ دراز تک اللہ ماشاء اللہ پاکستانی حکمرانوں کی پیدا کر دی دو انتہا پسند تنظیمیں، سپاہ صحابہ اور اس کی ذیلی تنظیم لشکر جنگی اور MQM، انہوں نے عرصہ دراز تک اپنے سیاسی نظریاتی مخالفین کا بلا وجہ خون بہایا، قتل و غارت گری کی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنے کانوں یہ باتیں سنی ہیں کہ جب بھی سپاہ صحابہ یا لشکر جنگی والے اپنے کسی سیاسی نظریاتی مخالف کو بے دردی، بے رحمی، درندگی سے قتل کرتے تھے، اس کے بعد یہ خاص وہ ایک مشروب کے استعمال کرنے کے بعد کہکے لگاتے ہوئے کہتے تھے فلاں کا بروسٹ کر دیا ہے، فلاں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ایک تھے ہمارے ادھر جعفری چکن بروسٹ والے فیصل آباد کے، تو ان کو قتل کرنے کے بعد فرما رہے تو اس کا بروسٹ کر دیا ہے۔ یہ میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں اور اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے سچ بولنا ہے، خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ اور جب خدا نخواستہ کبھی غلطی سے کسی اپنے ہی ساتھی یا کسی لوٹ مار، بینک ڈکیتی یا کسی اور اغوا کے دوران اپنا ہی کوئی جرائم پیشہ بندہ یا سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں غلطی سے، کیونکہ سیکورٹی اداروں کی تو ان کو مکمل حمایت پشت پناہی حاصل تھی، سپاہ صحابہ کو، MQM کو، تو وہ ان کا کوئی جرائم پیشہ فرد قتل ہو جاتا تو فتویٰ جاری کرتے کہ مقتول شہید اور جنتی تھا۔ سبحان اللہ، سب مل کے کہو سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو چلو یہ معاملہ یہی روکتے ہیں، آگے بات بڑھاتے ہیں۔ پہلے تو ہم پہ مسلط بدماشیہ، قتل و غارت گری، اٹھانے بگانے، غائب کرنے، تشدد کرنے، عورتوں کی عصمت دری کا کام، اپنی پراکسیز سے کروادہ دندہ کھیل، اٹھانے کا، بگانے کا، غائب کرنے کا، تشدد کرنے کا، آبرو ریزی کرنے کا، گھر کا مال اسباب لوٹنے کا، یہ بلوچستان کے ریگزاروں، بیابانوں اور پشتون بیلٹ کے ناقابل رسائی پہاڑوں میں چھپ چھپا کے پردے میں کھیلا جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اب وہی کھیل
2022 سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، قصبات، دیہاتوں، شہروں میں دن دہاڑے کھلے عام برسر عام کھیلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اٹھانے کا، بھگانے کا، تشدد کرنے کا، گھر کا مال اسباب لوٹنے کا، گھر توڑنے کا، خواتین کی آبرو ریزی کرنے کا، تشدد کرنے کا، قتل کرنے کا۔ آپ نے خود دیکھا، ثبوت کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کاغذات نامزدگی چھینے گئے اور ریٹرننگ آفیسر کے سامنے سے چھینے گئے، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی تھے۔ ہاں، عرض کرتا چلوں، جو پہلے یہ کام اپنی پریکٹس سے لیتے تھے، یعنی کہ پرائیویٹ ملیشیا یا تنظیموں سے لیتے تھے، وہ کام اب انہوں نے خود کرنا شروع کر دیا ہے ریاست نے۔ وہ کام اب ریاست اپنے پولیس میں جرائم پیشہ افراد اور کچھ جن کے ذمہ بہت ہی مقدس کام ہے، نقاب پوش، ان میں جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں، ان سے اب یہ کام لے رہے ہیں اور دن دہاڑے لے رہے ہیں۔ تو جناب، جب اس طرح کی پالیسیاں ہم بنائیں گے، اس طرح کے ہم کارنامے سر انجام دیں گے، تو پھر مولانا مسعود الرحمان جیسے جید علماء، ہمارے اس کے علاوہ اصلی جو ہمارے دانشور ہیں، جو اصلی سیاستدان ہیں، جو گندے دندے میں ملوث نہیں، جو اصلی محب وطن لوگ ہیں، ان کو شہید ہونے سے کون روک سکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کوئی کاموں میں، یا پھر 100 برس کی زندگی میں ایک پل، جو کچھ بوئے گا وہ کاٹے گا کل، بس رہے نام اللہ کا، یا حیو یا قیوم۔ والسلام۔